نسبح بحمدک ونقدس لک، پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر اسے خلیفہ بنائے گا، ٹھیک ہے نا، اسے خلیفہ بنائے گا۔ خدا نے کیا کہا تھا؟ علم آدم الاسماء کلہا، مشہور آیت ہے، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا۔ ملائکہ کے جواب میں اللہ نے، ملائکہ نے کیا کہا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تو نے اسے خلیفہ بنا دیا آدم کو، اور کہا سجدے کا حکم دیا۔ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا میں نے اسے علم دیا ہے، یعنی خدا نے فرشتوں کی عبادت پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن حوالہ دیا علم آدم کا۔ غور کریں جملے کے پر، خدا نے فرشتوں سے نہیں کہا کہ تمہاری عبادت بیکار ہے، تمہاری عبادت تھک لیا تمہاری عبادت کچھ نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں کہا۔ خدا نے فرشتوں کے جواب میں حوالہ دیا آدم کے علم کا، علم آدم الاسماء کلہا، اسے ہم نے خلیفہ بنایا، اسے ہم نے اسماء کا علم دیا ہے، میں نے اس کو علم دیا ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے آدم کو خلافت کا معیار بنایا علم کو، ٹھیک ہے نا، علم کو معیار بنایا، اور فرشتوں کی عبادت کو رد نہیں کیا۔ تو اب اگر تاریخ آگے نہ بڑھتی تو کوئی یہ سمجھتا کہ جناب علم میں آدم زیادہ تھے اور عبادت میں فرشتے زیادہ تھے۔ اگر تاریخ وہیں پر رک جاتی جناب آدم کے اوپر، تو ہماری سمجھ میں یہی آتا کہ عبادت میں فرشتے آگے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، اور علم میں آدم علیہ السلام آگے، نبی آگے تھا، ہے نا۔ لیکن جب تاریخ آگے بڑھی تو خدا نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا۔ کیسے فیصلہ کیا؟ جب میرے نبی کو معراج پر بلایا تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں رسول کو لے گیا، میں نبی کو لے گیا، نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ یعنی جب معراج محمد کا ذکر، توجہ علی والوں، جب معراج مصطفیٰ کا ذکر کیا تو رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، محمد نہیں کہا، محمد کی بندگی کا حوالہ دیا کہ میں بندے کو لے گیا۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا جب میرا محمد جا رہا تھا معراج پر تو ایک منزل آئی تھی نا جہاں جبریل جیسے فرشتے نے کہا کہ لو دنوتو انملتن لہترختو، اگر سارے انگشت بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں۔ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ کو۔ اگر آدم پر تاریخ رک جاتی تو ہم سمجھتے کہ فرشتہ عبادت میں افضل تھا اور علم میں آدم افضل تھے، لیکن میرے نبی کی معراج نے بتا دیا کہ ملائکہ کی ملکیت، فرشتہ جبریل سید الملائکہ وہ رک گیا، اور اس نے کہا کہ اگر میں سارے انگوش بھی آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں گا، اور میرا محمد وہاں سے آگے بڑھ گیا تو محمد کی بندگی آگے بڑھ گئی، محمد کی بندگی آگے بڑھ گئی، اور فرشتے کی نورانیت پیچھے رہ گئی، ہے نا۔ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ آدم علم میں افضل، ہے نا، ہماری سمجھ میں آ گیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتوں سے علم میں بھی افضل ہوتا ہے اور عبادت میں بھی افضل ہوتا ہے۔ اب اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو فرشتے سے فقط علم میں افضل نہیں ہوتا، بندگی میں بھی افضل، عبادت میں بھی افضل، علم میں بھی افضل، اب ایسے نبی کا جانشین وہ ہوگا جس کا علم بھی کمال پر، جس کی عبادت بھی کمال پر۔ تو مجھے کائنات میں ایک ہی ملا کہ اگر علم دیکھنا ہو تو باب مدینۃ العلم کو دیکھو، اور اگر عبادت دیکھنی ہو تو اسے دیکھو جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ سلامت ہے مولا بارک، مل کے سارے یا علی، سلامت رہے، ماشاءاللہ، مل کے سارے یا علی، آباد رہے، اللہ اکبر۔ منزل عبادت ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، سلامت رہے، یا علی، یا علی، یا علی، مدد، سلامت رہے۔ اگر حضرت آدم پر تاریخ ہو جاتی ہم کہتے ہیں جناب آدم علم میں افضل اور عبادت میں فرشتے افضل، لیکن نہیں، سبحان الذی اسری بے رسول ہی نہیں، بے نبی ہی نہیں، بے محمد نہیں، بے مولا آباد رکھے، سلامت رہے۔ لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ قرآن تو اب طے ہو گیا قرآن کی روشنی میں کہ انبیاء فرشتوں سے
افضل ہیں. ٹھیک ہے, طے ہو گئی نا بات. ٹھیک ہے, اب آپ کی ذوق سماعت کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں, لیکن آیت پڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا, اور جملہ فقط میری عقیدت میں نہیں ہے, عقیدت بھی ہے, عقیدہ بھی ہے نا. اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم سب نبی کے چاہنے والے, ہم سب نبی کی امتی, ہم سب نبی کے غلام, ہم سب نبی کی امت ہے اور نبی کے حکم پر عمل کرتے ہیں. آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں, نبی کی امت ہے نا, نبی نے کہا تھا روزہ رکھو. نماز پڑھتے ہیں, نبی نے بتایا تھا نماز پڑھو. حج کرتے ہیں, نبی نے بتایا تھا حج کرو. ٹھیک ہے نا. تو مجھے جملہ کہنا, سب پہ سلام, آدم پہ سلام, نوح پہ سلام, ابراہیم پہ سلام, سارے انبیاء پہ سلام, صاحبان شریعت جتنے گزرے ان پر میرا سلام ہو, ہے نا. لیکن جملہ کہہ رہا ہوں میں, خدا کرے جملہ پہنچ جائے, اور میں اس کی دلیل دوں گا بھی, لیکن جملہ سنیے گا بڑی بیداری سے. مجھے بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں, نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں کہ جملہ ہے کیا. جملہ یہ ہے کہ جو نسبت ہر امت کو اپنے اپنے انبیاء سے, وہی نسبت سارے انبیاء کو خاتم الانبیاء سے. ماشاءاللہ, آج مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. میں پھر کہہ رہا ہوں, بانگے دوہر کہہ رہا ہوں, ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں میں, اثر ذرا جوہری, کہ جو نسبت سارے انبیاء کو اپنے امت کو اپنے اپنے نبیوں سے, اپنے اپنے انبیاء سے, وہی نسبت انبیاء کو خاتم الانبیاء سے, ہے نا. سورہ نساء 4 سورہ, جا کر آیت نکالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ کہہ رہا ہے وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے اور رسول تجھے سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے. قرآن بول رہا ہے, لائیں قرآن مجید, قرآن پاک میں چون کے دکھاؤں آپ کو آیت, سورہ نساء کی آیت, 14 سورہ کی آیت, جا کے مجلس کے بعد گھر جا کے چیک کریے گا. ٹھیک ہے نا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک شہید کو لائیں گے, شہید یعنی گواہ, اور حبیب تجھے ان سارے شہیدوں پر شہید بنائیں گے, گواہ بنائیں گے. سورہ نساء, فیصلہ کرنا ہے کوئی انتہائی اہم پیغام انشاءاللہ. اور اب دوسری آیت, سورہ مبارکہ نحل, کون سا سورہ؟ 16واں سورہ, ملتی جلتی آیت ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. وہ دن کیسا ہوگا, اللہ بول رہا ہے, جب ہم ہر امت سے, یوم نبعث من کل امت, جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو مبعوث کریں گے, اٹھائیں گے, اور رسول تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. 2 آیتیں ہو گئی. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں, مفسر کہتا ہے, جو آیت میں آیا نا سورہ نساء کے اندر کہ ہم ہر امت سے گواہ کو لائیں گے, تو مفسر نے لکھا کہ یہاں پر ہر امت کے گواہ سے مراد اس امت کا نبی ہے. یعنی قرآن میں نام نبی کا نہیں آیا, شہید کا آیا ہے. تو مفسر کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد شہید سے مراد ہر امت کا نبی ہے نا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ یاد کرو وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے اس کے نبی کو گواہ بنائیں گے اور رسول تجھے سارے انبیاء پر گواہ بنائیں گے. آپ نے سن لیا, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, آپ کی آوازیں سبحان اللہ کی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. لیکن اب مجھے جملہ تو کہنے دیں, پھر سنیں ایک بتا کے لوس لیں. ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہے نا, اور میرا محمد سارے نبیوں پر گواہ ہے. گواہ یعنی شہید, شین ہے. خدا کرے یہ پیغام پہنچا سکوں میرے دوستوں پیچھے جتنے پیچھے دائیں پہ بیٹھے, یہ پیغام لے کے اٹھیے گا. شین ہے یہ دال, شہید ہے نا. ہم شہید اردو میں بولتے ہیں اور عربی میں شہید کہتے ہیں گواہ کو, لیکن شہید کہتے ہیں اس گواہ کو جو واقعے کی گواہی آنکھوں سے دیکھ کے دے رہا ہو.